ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے، اللہ میاں آپ لوگ بھی ساتھ خیریت کے ہوں۔ آج صبح ناشتے کے ٹائم نا دل چاہ رہا تھا، بلکہ کافی دن سے نا میرا دل چاہ رہا آلو کے پراٹھے بنانے کو۔ میں نے کہا آلو کے پراٹھے جو ہیں نا وہ کافی ٹائم ہو گیا، کیونکہ آٹے روٹی سے ذرا نا میری دوستی کم ہے۔ کھانے پکانے سے بہت اچھی دوستی ہے، آٹے روٹی سے ذرا کم ہے نا۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ فروزن پراٹھے ہوتے ہیں، میں اس میں بھی جو ہے اپنا شوق پورا کر سکتی ہوں بنا کرنا۔ تو بس جی میں نے کیے آلو بوائل، اس میں ڈالا ہرا مسالہ، ہری مرچ، ہرا دھنیا، یہ بس ڈال کے کٹی لال مرچ، بس آلو کا مکسچر بنا کر، اور میں نے کہا کہ میں جو ہوں اس میں آلو کے پراٹھے بناؤں، فروزن پراٹھے میں۔ وہی پراٹھے بنے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ اس میں ذرا محنت میری کم لگی ہے، میں نے آٹے روٹی نہیں کی ہے، تو جو ہے نا کوئی ایسا فرق نہیں ہوا، کیونکہ میدا خیر اچھا نہیں ہوتا ہر چیز میں میدا، لیکن بعض چیزوں میں جو ہے میدا اچھا بھی لگتا ہے نا۔ تو میں نے جو ہے اس میں جب بنائے، خیر ان گھر میں سب کو بڑے پسند آئے، کہنے کہ تم نے کیسے بنا لیے، ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ میں تم آٹا لائی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں کوئی آٹا واٹا نہیں لائی کر آئی، اتنا نہ خوش ہو۔ میرا نا بڑا بیٹا نا مجھے نا پرسوں کہتا ہے 2 دن پہلے، ماما میں نا آپ کو نا لچھا پراٹھا بنانے کی نا کیا ریسیپی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے دیکھی ہے۔ میں نے کہا بیٹے تمہاری بیوی آئے گی نا اس سے بنوانا، تو ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا میں جتنے پکا کے کھلا رہی ہوں نا یہی غنیمت سمجھو، آج کل کی بچیاں جو ہے نا اتنی محنت نہیں کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ آٹے گوندیں اور یہ سب کریں نا۔ ماما آپ دیکھیں تو نا، میرے ساتھ مستی کر رہا، آپ دیکھیں تو کیا ریسیپی ہے، اتنا زبردست آٹا گوند کر اور لچھا پراٹھا، اور یوں اس کو پراٹھے بہت پسند ہے نا۔ خیر میں اس کو پراٹھا ہی دیتی ہوں اکثر کھانوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھا کہ ماما گھر میں بنائے۔ میں نے کہا نہ بیٹا جی، اب یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کروں نا۔ خیر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو ہے نا میں آٹا گوندنے والی مشین لے آؤں نا، چلو آٹا گوندنے کا مجھے ہوتا ہے کہ اتنی محنت لگتی ہے، جان اب مونڈوں میں جان نہیں ہے بھائی کہ میں اتنی مکیاں ماروں آٹے کو نا، میرے اندر نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا پھر میں نے کہا چھوڑو، کون کرے یہ نا، کھانے اتنے اچھے اچھے بنا کے ان کو کھلاتی ہوں، کافی ہے یہ نا۔ میں نا میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو میری امی نا ایک دن مجھے کہتی ہیں کہ آٹا گوندو نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہر ماں کو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت تو بچیوں کو کچھ سکھائے کرے چیزیں۔ تو میں نے آٹا کھڑی سلیب پہ آٹا گوند رہی، اور میں ایک ہاتھ سے نا اس کو مکیاں مار رہی۔ تو ہمارے نا برابر میں ایک آنٹی ہوتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھی، بہت ہی نائس نا، بہت آنا جانا ہمارے گھر تھا۔ وہ مجھے کہتی ہیں سائرہ ایک ہاتھ سے مکیاں مار رہی ہے۔ میں نے کہا میں ایک ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں نا تو کافی ہے۔ وہ مکیاں تو دونوں ہاتھوں سے مارتے ہیں نا۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا ہے یہ نا، مجھے پیڑا بنانا نہیں آتا ہے، آج تک نہیں آتا۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ جب آپ پیڑا ہتھیلی پہ لیتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے نا، پٹک پٹک سی نا، مجھے وہ آواز بڑی پسند ہے نا۔ میں نے بڑی کوشش کری اپنے ہاتھوں پہ آواز نکالنے کی کہ پٹاک پٹاک سی وہ آواز پیڑا بناتے ہوئے نا میرے بھی ہاتھوں سے نکلے، لیکن اتنی عمر کی ہو گئی ہوں لیکن آج تک جو ہے نا وہ آواز نہ نکلی میرے ہاتھوں سے نا۔ میں آٹے کو، پیڑے کو لیتی ہوں، اس کو گول 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 ہتھیلیوں پہ گھماتی ہوں، اور پھر اس کی چونچ اوپر بنا کے اس کو اندر دباتی ہوں۔ اب بھائی کوئی سنے اور مجھے پھوڑ بولے تو وہ خود ہی سمجھتا رہے، لیکن کھانے میرے بہت لاجواب ہوتے ہیں، آٹا روٹی نہیں ہوتا مجھ سے نا۔ تو آج میں نا ناشتہ تو میں نے کر لیا تھا، میں نے کیا کیا میاں جی کو بھی کرایا یہ سب نا۔ حالانکہ خیر ہمارے گھر آلو کے پراٹھے ناشتوں میں ہوتے نہیں ہیں، جو سچی بات ہے، کبھی بھی نا بہت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں پراٹھے، نارمل پراٹھے، اور اس کے ساتھ کوئی کریم، آملیٹ، چیز، اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا۔ لیکن میں نے کہا چلو دل چاہ رہا ہے تو کروں۔ تو پھر شام کا میں نے سوچا تھا کہ میں نا تازہ قیمہ تھا، رکھا ہوا قیمہ جو ہے نا ہر چیز میں نہیں مزہ آتا نا، بعض کھانے ایسے ہیں جن میں تازہ ہی قیمہ چاہیے۔ تو میں تازہ قیمہ لائی تھی، تو میں نے سوچا آج میں گائرو بناتی ہوں نا۔ میں نے ایک دفعہ بنائے تھے گائرو چکن میں نا، مطلب چکن کے تھائی پیسز بون لیس لے کر ان کو بڑی محنت سے میں نے میرینیشن کر کے ان کو لپیٹ کے فریز کیا، پھر اس کو سلائس کی طرح کاٹا تھا، بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے اب سوچا، میں نے کہا میں قیمے میں بناتی ہوں نا۔ تو قیمہ جو ہے تازہ تھا، اس میں میں نے باریک پیاز کو چاپ کر کے اور ساتھ پھر قیمہ بھی ملا دیا کہ اور باریک ہو جائے، اور اس میں میں نے اوریگانو، تھائم اور سالٹ اینڈ پیپر، کالی مرچ،
اور گارلک پاؤڈر، میں نے یہ جو ہے نا اچھی طرح ملا کر اس کو خوب اچھا سا گوندھ لیا۔ گوندھ کر پھر میں نے فوائل کے اندر یہ پورا لوف بنا لیا نا، اچھا سا لوف بنا کر، اور پھر اس کو جو ہے میں بیک ہونے رکھ دوں گی۔ اور بیک جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ میرا یہ بیک ہوا نا۔ قیمہ پانی چھوڑتا ہے تو اس سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ پھر آپ فوائل کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، پانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تو کیا کیا، اس پانی کو نکال کے میں نے رکھ دیا، اور میں نے بعد میں جو ہے کوئی چاول بناؤں گی، کوئی سبزی بناؤں گی، میں اس میں ڈال دوں گی، کیونکہ وہ جوسز ہیں اس کے پورے نا، اس میں کوئی ہینگ اسمیل کچھ بھی نہیں ہے، وہ جوسز ہیں، تو وہ آپ پھینکیں گے تھوڑی۔ پھینکنا کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر چیز کھانے کی جو ہے نا کام آ جاتی ہے۔ جیسے وہ یہ ہم اللہ نے قربانی جو ہے جو ہمارے لیے حلال کیے ہیں جانور ہم کھاتے ہیں، تو میرے میاں کہتے ہیں بکرے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے نا، مطلب انسان بھی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا، کہ بس اللہ نے حلال کیا ہے نا، تو ہمارا تو ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے تو ہم نے کھانا ہے بس یہ نا۔ تو اسی طرح رزق کو جو ہے نا پھینکنا نہیں ہے کسی بھی حال میں، اور اس کی ہر چیز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ یہ میں نے جو ہے نا بیک ہونے رکھ دیا، اور جو ہے یہ دیکھیں نکل آیا، اس میں سے جوسز تھے، اور پھر وہ میں نے جو ہے ایک اپنی کٹوری چھوٹی سی میں نکال کر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، بعد میں کسی بھی چیز میں یوز کر لوں گی۔ یہ پورا ریڈی تھا، لیکن کاٹنے میں تھوڑے سے میرے سے ہوئی گئی چیز کہ اس کے لیے نا کٹر ہوتا ہے تو ایک پراپر ان لوگوں کے پاس۔ ہم تو بھائی گھر میں رہنے والے، حالانکہ میری یہ چھری بڑی تیز تھی، لیکن پھر بھی تھوڑے پیسز جو ہے کٹنے میں ٹوٹ گئے تھے۔ تو اگر کسی کے پاس کٹر ہے، الیکٹرک ہوتا ہے کوئی بھی چیز، وہ اس سے کاٹ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ایسے ٹوٹ بھی گئے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اور بڑے پیارے جو ہے نا یہ سلائس سے میں نے کاٹے، اور میں درمیانے سائز کے کاٹے تھے، بالکل پتلے پتلے نہیں، نہ بالکل موٹے موٹے نا۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے گرل کیا تھا، تھوڑا سا فرائی پین میں ہلکا سا آئل ڈال کر، اور پھر میں نے اس کو اچھا سا کلر دے دیا تھا۔ اب جب میں یہ بنا رہی ہوں تو میرے صاحبزادے بڑے والے آئے کہ میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، مجھے تو نہیں پسند گائرو۔ اب میں نے کہا بتاؤ ذرا، میرا دل چاہا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ۔ میں نے کہا بیٹا میں نے اتنی محنت کری، اتنی مزے کی چیز بنائی ہے، کہتا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، مجھے آپ شاورما بنا کے دیں۔ میں نے کہا گھر میں بتاؤ کل ملا کے 3 تھے بندے ہیں، ان کی بھی جو ہے نا الگ الگ چوائسیں۔ خیر میرے میاں بڑے شریف ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں بولتے، ان کو جو مرضی دے دوں میں کھانے کو۔ اب بچوں کے نخرے نہیں ختم ہوتے، کیا بھائی پھر اس کے لیے شاورما، میں نے کہا کھائے گا نہیں کھانا پھر نا، اور بھوکا رہے گا، شیک بنا لے گا، کوئی کروسنٹ کھا لے گا، تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے وہ۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ کروں، تو پھر میں تمہارے لیے شاورما یہ کر رہی تھی، سائڈ پہ پھر چکن بھی نکال کے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا، وہ فریز ہوئی ہوئی تھی، مجھے پتہ ہوتا میں صبح سے ہی ڈال دیتی بھائی، تیاری پکڑ لیتی۔ میڈیٹیرین کھانوں کا اگر آپ کو نشہ پڑ جائے نا، میں تو کہتی ہوں کہ بس مزہ ہی ہے نا اس کا الگ۔ مطلب اس کو کھا کے نا میرے میاں جی بولتے ہیں سائرہ نہ سینے میں جلن ہوتی ہے، چاہے دیر سے بھی کھاؤ، نہ طبیعت بھاری ہے، کچھ نہیں، مسالے کم سے کم، آئل کم سے کم، بس ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے۔ لیکن خیر بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا بابا گنوش اور کیا کہتے ہیں متبل، حمص، یہ سب بھی بنایا تھا۔ کرتی ہوں تو پھر پورا اہتمام کرتی ہوں، اور اگر نہ کرنے پہ آؤں تو کبھی کبھی بالکل بھی نہیں کرتی، تو اس پہ کہتے ہیں کہ بالکل تم نے تو آج تو نا منہ پہ مار دیا۔ میں نے کہا جو رکھا ہے وہی کھاؤ، اور آج میرا موڈ نہیں ہو رہا کچھ بھی کرنے کو۔ خیر یہ چیز میرا خیال میں ہر گھر میں ہی ہوتی ہے نا، کہ آپ لیفٹ اوور بھی کبھی یوز کرو، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ روز ہی کھڑے ہو کے تازے بنانے ہیں۔ پاکستان میں تھی نا تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو ختم ہو جاتا ہے، یا گھر میں جو آپ کی میڈ آتی ہے خالی اس کو نہیں دینا، آپ خود بھی کھا لیتے ہو، مطلب کہ ٹھیک ہے گھر میں بچوں کو میاں کو ان کی پسند کا بنا دیا، اور لیفٹ اوور جو رکھا ہوا ہے آپ نے کھا لیا، آپ کی ماسی جو آ رہی ہے دوپہر کا کھانا آپ نے جو ہے نا اس کو بھی دے دیا اور آپ نے بھی کھا لیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ چکر بازی نا، میڈ کا تو نام و نشان نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے پیسے میڈ لے گی تو اس سے ہوتا ہے کہ خود ہی کھڑے ہو کے خود ہی صفائیاں کر لو بھائی نا۔ تو بس یہ جو ہے نا پھر میں نے اس کے لیے، یہ چکن میری وہ ہو گئی تھی کیا کہتے ہیں نرم، میں نے اس کے سلائسز کیے۔ شاورما جو ہے نا پھر میں نے شاورما کا وہ لائی ہوئی تھی، اسپائس لائی ہوئی تھی ریڈی میڈ نا۔ بہت ساری چیزیں یہاں آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو ریڈی میڈ مل جاتی ہے، تو پھر اس چکر میں کبھی کبھی دیسی شاورما بھی بناتی ہوں میں،
ایسا نہیں ہے کہ اس کے مسالے الگ. وہ میرا چھوٹا والا فرمائشیں کرتا ہے. وہ پوری مجھے نا ماما ساتھ کھڑا ہو جائے گا, ماما اس کو ایسے نہیں, ایسے اس کو ایسے نہیں. میں نے کہا شرجیل تمہاری بیوی آئے گی نا تو پتہ نہیں کیا کرے گی. ماما یہ تو آپ بنا کے کھلا رہی ہیں, ہماری بیویاں کہاں کھلائیں گی مجھے پھر نا. میں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے نا, یہاں جو اب آج آنے والی نسلیں جو ہے نا بڑی چینج ہیں اب نا. خیر کوئی نہیں, جس طرح میاں بیوی جس طرح خوش ہیں نا ان کو زندگی گزارنے دینا چاہیے. ان کے معاملات میں نا بالکل بھی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. اس سے جیسے ہی 3rd person بیچ میں کودتا ہے نا وہیں پہ جو ہے نا مسئلے مسائل جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی شوہر اگر خوش ہے, وہ راضی ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس کی بیوی کھانا نہیں بنا رہی ہے تو کیا بنا رہی ہے, کیسا بنا رہی ہے, اس میں ساسوں کو نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی, کیونکہ ساس کا لفظ ہی ویسے ہی ذرا خطرناک ہے. اور وہ جب بیچ میں کودے گی تو وہ تو لازمی جو ہے نا پھر پھڈا ہی پڑنا ہے. وہ میاں کا غصہ بھی ادھر ہی نکل جاتا ہے. میاں بیوی جیسے خوش ہیں راضی ہیں کرے نا. میری جو سمدھن ہے وہ بھی یہی کہتی ہیں, ان سے جب بات ہوتی ہے کہتی ہیں بچے میں گھر میں کہتی ہیں ایسے ایسے کھانے بنا کے رکھوں گی, باہر سے آتے ہوئے ہاتھ میں جو ہے نا کوئی چیز ٹوگو ہوگی, ماما ہم تو یہ لے آئے, ہم نے تو یہ کھا لیا. ارے میں نے اتنی محنت کری, وہ کہتی ہے میں نے یہ بنایا ماما, اب شلجم گوشت کون کھائے گا. اب بتاؤ شلجم گوشت مطلب کتنے مزے کا بنتا ہے, آلو گوشت بنایا ہوا ہوگا اس نے کبھی نہیں. بھائی بچے نہیں. یہ میں نے شاورما سوس ڈالی, چکن کے میں نے لمبے لمبے سلائس کر لیے تھے پتلے پتلے, اور بس اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا. تھوڑا سا اگر نمک مجھے یاد نہیں, ہاں نمک میں نے ڈالا اس میں نا, نمک نہیں ہوتا اس مسالے کے اندر, تو بس نمک ڈال کے اس کو میں نے میرینیٹ تھوڑی سی دیر رکھا تھا. یہ آلیو آئل ڈالا اور چکن کو میں نے اس کے اندر نا اچھا سا گرل سا کر لیا کہ تھوڑی سی کڑک کڑک سی ہو جائے, کیونکہ وہ جب سلائسز ہوتے ہیں اس میں تو تھوڑا کرسپی اچھا لگتا ہے نا. بعض چیزیں میرے بچوں کو کرسپی چیزیں بہت پسند ہے نا. تو یہ کر کے اس کو بیٹے بڑے کو تو میں نے نا رول بنا دیا تھا ریپ نا, کے اندر آئس برگ ڈال کر, اور میں نے اس میں نا گارلک سوس, اس کو بہت پسند ہے گارلک سوس, تو بھائی وہ رہتا ہی نہیں اس کے بغیر فوراً جو ہے نا. بلکہ ایک دن کیا ہوا, میں نے نا بروسٹ بنایا تو کہتا ہے ماما گارلک سوس. میں نے کہا نہیں گارلک سوس نہیں, میں نے دوسری سوس بنائی ہے. اس نے فوراً فون پہ آرڈر کیا, یہاں فوراً ہو جاتا ہے کہ بھائی میں لینے آ رہا ہوں, آپ ریڈی رکھو, اور جا کے جو ہے لے کر آیا. اچھا ایک شاپ جو ہے وہ بہت دور ہے گھر سے. میں نے کہا تم اب اتنی سی گارلک سوس لینے اتنی دور جاؤ گے؟ کہتا نہیں میں نے گھر کے پاس والے میں کیا, وہ تو بالکل ہی پاس, میرا ذہن سے وہ نکل گیا تھا. میں نے کہا اچھا. خیر وہ لایا ہے گارلک سوس, تو پھر جو ہے نا اس نے بروسٹ کھایا ہے. تو بس میں نے اس کو ریپ بنا دیا تھا, اور اس میں یہ چکن رکھی, اس میں میں نے کیا کہتے ہیں گارلک سوس ڈالی اور آئس برگ ڈالا. بہترین جو ہے نا مزیدار سا شاورما بھی ریڈی ہو گیا. اچھا گائرو بھی کھایا. جب کھایا تو کہتا یہ تو بڑے مزے کا بنا, باہر میں کھاتا ہوں تو اس میں تو مجھے اسمیل آتی ہے. میں نے کہا بیٹا جی یہ اماں نے بنایا ہے اس لیے اس میں اسمیل نہیں ہے. تو ہنس رہا ہے نا. تو بچے جو ہے نا فرمائشی پروگرام نا ماشاءاللہ سے جاری رکھتے ہیں نا. تو بس یہ آئس برگ جو ہے میں نے اس کے اندر یہ ڈالی. مجھے آئس برگ بڑی پسند ہے. میں نا پاکستان میں جب تھی تو وہاں کبھی میک ڈونلڈ کا یا KFC کا اس میں آئس برگ ہوتی ہے, اور وہ تو اتنے گن کے پتے ڈالتے ہیں, کیونکہ بہرحال پاکستان میں مہنگی ہے آئس برگ, کیونکہ بڑی نازک سی سبزی ہے یہ تو, مطلب آپ نے 2 دن یوز نہیں کری تو اوپر سے گلنے سے لگتی ہے. وہ اتنی کم ڈالتے تھے کہ میں تو اس کو الگ سے چن چن کے کھاتی تھی, کیونکہ ہر سبزی والا رکھتا بھی نہیں ہے. آپ اس کو خاص طور سے بولو کہ ہمیں لا کے دے تو وہ پھر آپ کو لا کے دیتا تھا. کھانے کے بعد میں اور میرے میاں جو ہے چائے کا کپ لے کے گیلری میں بیٹھ گئے. یہاں لائٹ کے نیچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرندے یہ اڑ رہے, اور ان کو ہم دیکھ رہے کہ یہ کتنے بڑے لگ رہے ہیں اس کے اندر, جبکہ وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ دیکھو تو نظر بھی نہ آئے. بس ہم یہی دیکھتے رہے, باتیں کرتے رہے. رات کافی ہو گئی تھی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. آپ لوگ بھی گائرو ضرور بنائیے گا, بہت مزے کا بنا تھا, بہت ٹیسٹی, اور جو ہے نا بڑی آسان سی ریسیپی ہے, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, اور ٹائم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. اوریگانو تو اب نارمل مل جاتا ہے, اوریگانو کالی مرچ نمک ڈال کے وہ لوف بنا کے آپ اس کو ٹرائی کریں. اور جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ کیا بولیں گے ان کو پتہ نہیں, ان کے اوپر ڈسکس کرتے رہے میں اور میرے میاں کافی دیر نا کہ یہ جو ہے اتنے بڑے کیوں نظر آ رہے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں جو نظر نہیں آتے.